بھائی سمجھ میں آئے، بولو دوست، دوست سمجھ میں آئے، یہاں تک بات آ گئی نا؟ ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث، میں لے کے آ گیا قریب، سارے بیدار ہوں گے، مولا آباد رکھے آپ کے ہاتھوں کو، میں آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں، مولا سب کو سلامت رکھے، لیکن بس ایک پیغام مکمل ہو رہا ہے، اور ہاں ہوں کرتے رہنا میرے ساتھ ساتھ۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث۔ اب آپ کہیں گے جناب میراث کی مثال دیں، میں مثال بڑی آسان سے دے رہا ہوں۔ فرض کریں کوئی انتقال کر گیا، مر گیا، صحیح ہے نا، چلا گیا دنیا سے، اچھا بیچارہ اکیلا آیا، اکیلا دنیا سے چلا گیا، نہ اس کے پاس مال، نہ گاڑی، نہ دکان، نہ مکان، نہ بینک بیلنس، نہ روپیہ، نہ لائبریری، نہ کپڑے، نہ لتے، فرض کریں کوئی چیز بھی نہیں تھی، خالی آیا، خالی دنیا سے چلا گیا۔ اب رسم دنیا ہے کیا؟ گھر جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی گئے، میں بھی گیا، اور جا کر تعزیت کی، وہاں مجمع لگا ہوا تھا، کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یہ مرنے والے کا بیٹا ہے۔ میرا جملہ ضائع نہ ہونے والوں، بڑی مشکل سے یہاں تک اپنے سننے والوں کو لے کے آیا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ قرآن کی آیت میں نے ابھی تک نہیں پڑھی، لیکن اب فیصلہ ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے۔ میں آیا، میں نے کہا جناب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ مرحوم کا بیٹا ہے۔ میں نے قریب گیا، تعزیت کی، فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ سے دوبارہ پوچھا کہ جناب یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ مرنے والے کا بیٹا۔ تو میں نے کہا جناب پھر یہ مرنے والے کا وارث بھی ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ اس مرنے والے نے چھوڑا کیا تھا جس کا یہ وارث بنے۔ توجہ علی والو، توجہ، مولا آباد رکھیں آپ کو، سارے بیدار ہو جاؤ علی والو، فیصلہ ہونے لگا۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے۔ علی والے انشاءاللہ یاد رکھیں گے جملے کو، قرآن کا فیصلہ سنا رہا ہوں جہاں جہاں علی والے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ مرنے والے کا بیٹا؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر یہ مرنے والے کا وارث بھی؟ آپ نے کہا خبردار وارث مت کہنا۔ میں نے کہا دلیل دو۔ آپ نے کہا دلیل دوں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ مرنے والا جو چلا گیا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ نہ مکان، نہ دکان، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ کتابیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصول بن گیا کہ جب وہ کچھ چھوڑ کے نہ جائے تو بیٹا اس کا وارث نہیں بنتا، اس کا بیٹا رہے گا۔ یہاں تک باتیں ہو گئی نا؟ وہ بیٹا ہے، وارث نہیں ہے۔ اب میں نے مسئلہ الٹ دیا، ایک انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے پاس 2 مکان تھے، 2 دکانیں تھیں، گاڑیاں تھیں، بینک بیلنس تھا، بہت سارے پیسے تھے، لیکن وراثت لینے والے علماء نے 3 طبقے بیان کیے ہیں کہ فلاں 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 طبقے میں وراثت منتقل ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اس مرنے والے کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ زوجہ، نہ یہ نہ وہ، کوئی بھی نہیں جو اس کی وراثت لے۔ وہ تو قبر میں گیا، اس کا مکان کھڑا ہوا ہے، وہ قبر میں، اس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اب پوچھے علماء سے کہ یہ مکان کہاں جائے گا؟ توجہ کرو علی والو، حضرت توجہ، بات واضح ہو رہی ہے، اس طرح بولیں گے میرے ساتھ تو مزہ آئے گا۔ پوچھو علماء سے، فقہ کا بڑا باریک مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کو کھولنے کے لیے۔ میں نے کہا جناب پوچھو علماء سے کہ مکان تو ہے، دکان تو ہے، لیکن وراثت لینے والا نہ بیوی، نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مکان کیا ہوگا؟ یہ پیسہ کیا ہوگا؟ یہ دکان کیا ہوگی؟ فقہا نے لکھا، علماء فقہ نے لکھا کہ وہ انسان جس کا کوئی لینے والا نہ ہو مال کا، وہ مال جائے گا معصوم کے پاس، وہ مال جائے گا حاکم شرع کے پاس۔ توجہ علی والو، جملے میں توجہ کرو، وہ مال جائے گا حاکم شرع کے پاس، وہ مال جائے گا معصوم کے پاس۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے جائے گا کہ یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی وارث نہیں۔ تو میں نے کہا جناب اس مال کو میراث کہو گے؟ آپ نے کہا خبردار۔ میں نے کہا کیوں اس کو کہو گے میراث؟ آپ نے کہا خبردار، یہ مال میراث نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ اس کا وارث کہاں ہے؟ جب وارث نہیں تو میراث بھی نہیں۔ تو اصول بن گیا کہ لفظ میراث جہاں آ جائے وہاں وارث کا ہونا ضروری، کیونکہ اس مرنے والے کا وارث نہیں تھا اس لیے اس کے مال کو میراث نہیں کہا۔ تو اب قرآن کا اصول ہے کہ جہاں لفظ میراث ہو وہاں وارث کا ہونا ضروری، جہاں لفظ وارث ہو وہاں میراث کا ہونا ضروری۔ اب سورہ فاطر میں جا کے دیکھو، اللہ نے آواز دی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا۔
توجہ علی والو، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو علماء سے، پوچھو مسلمانوں سے کہ یہ قرآن کب تک میراث ہے. کہیں گے کہ قیامت تک. تو ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو فارس بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. ایسے نہیں، ایسے دونوں عبرت کر کے نعرے حیدری. بولا بات رکھے آپ کو. زندہ باد، زندہ باد. جو ہے قرآنی آیت. مولا سلامت رکھے جس باریک مسئلے کو آپ نے اتنی بیداری سے اپنے ذہنوں کو سپرد کیا ہے، میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر رہا ہوں. تھکے نہیں ہو تو جملوں کو اور آگے بڑھاؤ. تھوڑا آگے تشریف لے آئے، تھوڑا آگے تشریف لے آئے ذرا سا، تاکہ بلا فصل ہو کہ علی والوں کو پیغام ہدیہ کر دوں. جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، اب میراث پہ آپ نے بڑی باریک بات اپنے ذہنوں کو سماعت کی ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک مسئلہ اور کھول دوں تاکہ یہ جو علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے ان تک ایک فقہی مسئلہ اور پہنچ جائے. دیکھیں فقہ کے اندر بہت سے چیپٹر ہیں. کتاب الطہارت، طہارت کی کتاب. کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب. کتاب الزکات، زکات کی کتاب. کتاب الخمس، خمس کی کتاب. کتاب المیراث، میراث کی کتاب. ٹھیک ہے نا. کتاب الحدود ہے، دیات کی بحثیں ہیں، حدود کی بحثیں ہیں، میراث کی بحثیں ہیں، نکاح کی بحثیں ہیں، طلاق کی بحثیں ہیں. بہت سے چیپٹر ہیں قرآن مجید فقہ کے اندر جو علماء نے لکھے ہیں. لیکن اب ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ اسلامی فقہ میں ہر انسان کے احکامات اور حقوق بیان کیے ہیں یا نہیں؟ کیے ہے نا، ہے نا. اچھا تو انسان دو طرح کے، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے. تھک گئے علی والوں، ذرا جملے پہ توجہ کرو. میں جملے پہ، علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت سے میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اب انہی جملوں کو آگے بڑھا رہا ہوں. میں نے کہا جناب دو قسم ہیں. آپ نے کہا ہے آزاد انسان بھی ہے، غلام بھی ہے. اچھا غلام کیا؟ جس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں کافروں سے مسلمانوں کی تو غلام آتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب جب غلام آئے گا تو اس کا مسئلہ فقہ میں موجود ہونا چاہیے. اب میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں فقہ کا غلام کے بارے میں. علماء فقہ نے لکھا کہ وہ جو غلام جس زمانے میں ہوتے تھے، وہ غلام اگر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کر لائے، یہ سامنے بیٹھے گا تھکیں گے تو مجھے افسوس ہوگا، اگر جملے پہ توجہ کریے گا. وہ جو غلام ہے وہ اگر صبح سے شام تک پیسہ کما کر لائے 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے دیہڑی، تو علماء نے لکھا کہ وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. توجہ علی والوں، توجہ کے جملے کے اوپر جتنے علی والے بیٹھے ہوئے، میں آپ کو دیکھ رہا بس بیدار رہیے گا. میں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ آپ نے کہا علماء فقہ نے لکھا ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کہ وہ جو غلام ہوتا ہے وہ اگر صبح سے شام تک 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مزدوری کر کے لے کے آئے پیسہ کما کر، تو وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. میں نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وہ غلام ہے. اصول بن گیا کہ غلامی وراثت سے روکتی ہے. توجہ علی والوں، توجہ جملے کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، ذرا سارے بیدار ہو جاؤ، سناؤ زمانے کو. میں نے کہا یہ غلام اپنے مال کا وارث، آپ نے کہا نہیں خبردار، وہ پیسہ کمائے گا لیکن مال کا وارث نہیں بنے گا. میں نے کہا اچھا وہ جو کنیز ہوتی ہے، کنیز وہ صبح سے شام تک محنت کر کے پیسہ لے کر آئی، وہ اپنے مال کی وارث ہوگی؟ آپ نے کہا نہیں خبردار، علماء نے فقہ نے لکھا ہے کہ وہ کنیز اپنے مال کی وارث نہیں بنتی. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وہ کنیز ہے. تو فیصلہ ہو گیا، بیدار ہو جاؤ، کہ جو غلام ہو وہ وارث نہیں بنتا، جو کنیز ہو وہ وارث نہیں بنتی. یعنی کنیزی وراثت سے روکتی ہے، غلامی وراثت سے روکتی ہے. تو فیصلہ کر لو کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جا سکتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے چلی جائے گی؟ بتاؤ. بات رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے. مل کے بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. فیصلہ ہے یہ جو ہے
اچھا ایک جملہ کہہ دوں، یہ بڑی مشکل بات ہے، آپ اپنے ذہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کو مولا نظر بس سے بچائے، ٹھیک ہے نا؟ تو فیصلہ کیا ہوا کہ جو غلام ہو وہ وارث نہیں بنتا، جو کنیز ہو وہ وارث نہیں بنتی. اب تعمیر ختم کر دی، اب فقط رزلٹ دے رہا ہوں. جو غلام ہے وارث نہیں، جو کنیز ہے وہ غلام وہ وارث نہیں بنتی. یعنی کنیزی وراثت سے روکتی ہے، غلامی وراثت سے روکتی ہے. تو اب مجھے جملہ بتاؤ کہ جناب وہ پیسہ جو کما کے لا رہا ہے غلام یا کنیز، اس مال کا وارث کون بنے گا؟ اس لیے پیسہ تو آ گیا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو اس غلام کا مالک ہو، جو اس غلام کا آقا ہو، جو اس غلام کا مولا ہو، وہ اس مال کا وارث بنے گا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی. والا بات رکھے آپ کو. اللہ مل کے ماشاء اللہ. اللہ بات رکھے آپ کو. سلامت رکھے. رسول نے مسئلہ حل کر دیا کہ مولا کون ہے، وارث کون ہے نا؟ اچھا غدیر تک بات آ گئی ہے تو اب ایک جملہ تو کہوں گا. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ تھوڑی غدیر پڑھ دوں. جب یہ آیت آ گئی نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. رسول اس پیغام کو پہنچا دو، بلغ، رسول اس پیغام کی تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو ہم تم پر پہلے ہی نازل کر چکے ہیں. سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، واعظین سے. سورہ مائدہ کی آیت، آیہ بلغ، کہ حکم آیا رسول کو، رسول اس پیغام کی بلغ، تبلیغ کر دو جو ہم تم پر پہلے ہی اتار چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے رسالت کو نہ پہنچایا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی سے کوئی ایک مقام پہ خطاب تھوڑی کیا. کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یا ایھا المزمل، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. کہیں کہتا ہے طٰہٰ، یاسین، اے مرکز طہارت، یاسین اے سید و سردار. کتنی رنگینیاں، کتنا پیار ہے ان جملوں میں. طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل. لیکن اب نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر. رسول اس پیغام کو پہنچاؤ. تو کیونکہ پیغام پہنچانا تھا اس لیے عہدے سے خطاب کیا. مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے. بڑا دور لے جانا چاہ رہا ہوں میں. غدیر چھڑی ہوئی ہے اور غدیر خم کے اوپر کچھ تاریخی جملے. طٰہٰ نہیں، یاسین نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، رسول اس پیغام کو پہنچاؤ. اچھا تو اب رسول نے کیا کیا؟ حجۃ الوداع سے پلٹ رہے ہیں. 10 ہجری کا واقعہ ہے نا، اور 11 ہجری میں رسول دنیا سے پردہ فرما لیں گے، تشریف لے جائیں گے، ہے نا. تو 10 ہجری میں حکم آیا رسول علی کی مولایت کا اعلان کر دو. کتنا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ. اختلاف ہے روایتوں میں، لیکن 1,20,000 فرض کر لیں. ایک روایت کے مطابق 1,20,000 صحابہ کرام، ہے نا. اب سوچیں اتنا بڑا مجمع اگر آ جائے چونیا میں یہاں پر تو کہاں تک چلا جائے گا، ہے نا. بہت بڑا مجمع ہے. اب آیت آ گئی ہے کہ رسول علی کو مولا، علی کی مولایت کا اناؤنسمنٹ کر دو. کہنے لگے جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکڑ کے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب جمع ہو گئے تو کہنے لگے مجھے بہت اہم پیغام پہنچانا ہے، ذرا میرے لیے